اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ موضوع الدرس فی بیان الحلال والحرام والحدود من اللہ تعالی، سورۃ النور، تفسیر ابن کثیر۔ الحمدللہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء وسید المرسلین سیدنا محمد وعلى آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہم صل علی سیدنا محمد وعلى آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم فی العالمین انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورۃ انزلناها وفرضناها وانزلنا فیہا آیات بینات لعلکم تذکرون۔ الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحد منہما 100 جلدہ ولا تأخذکم بہما رأفۃ فی دین اللہ ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين۔ سورۃ النور سورۃ مدنیہ ہے، یعنی ہجرت کے بعد مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ اور اس سورۃ مبارک میں بڑے اہم مضامین ہیں جو خانگی امور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ بھی فرماتے تھے کہ علموا نساءکم سورۃ النور، اپنی گھر والیوں کو سورۃ النور سکھاؤ، پڑھاؤ، سمجھاؤ۔ اب یہ واقعات اس میں ایک تو زنا کے بارے میں حد کا بیان ہے، اور ایک بڑا اہم مسئلہ جو ہے قصہ افک سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، کیونکہ جیسے زنا بہت بڑا گناہ ہے، اسی طرح کسی محسنہ کو زنا کی تہمت لگانا بھی اتنا بڑا گناہ ہے۔ قذف المحسنات جو ہے اس کے لیے بھی 80 کوڑے۔ اب اس میں بڑا اختلاف ہے، یعنی اصحاب تاریخ کے پاس، کہ ایک غزوہ ہے غزوۃ الاحزاب، اور ایک غزوہ ہے غزوۃ بنی المصطلق، اسی کو غزوۃ المریسی بھی کہتے ہیں۔ اب اسی میں اختلاف پیدا ہوا کہ بھئی کون سا غزوہ پہلے ہے اور کون سا بعد میں ہے۔ اسی لیے علماء کہتے ہیں کہ جب تک کسی انسان کو اللہ نے 15 علوم سے آشنا نہ کیا ہو، اس کو تفسیر قرآن کبھی نہیں بیان کرنی چاہیے۔ پندرہ علوم سے مراد کیا ہے؟ یعنی صرف ہے، نحو ہے، معانی ہے، بلاغت ہے، احکام ہیں، ناسخ و منسوخ ہیں، اسماء الرجال ہیں۔ تو جب تک انسانی علوم پر انسان کی نظر نہ ہو، وہ لازمی بات ہے کہ ترجمہ کرنے میں غلطی کر جائے۔
جیسے کہ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک آدمی آیا اور اس نے کہا کہ حضرت میں پروفیسر ہوں اسلامیات کا، دوسری بات یہ ہے کہ میں عربی لغت کا بھی بہت بڑا ماہر اور مانا ہوا الحمدللہ استاد ہوں، میرا عربی لغت پہ بڑا عبور ہے، اور مجھے دین سے محبت ہے، اس لیے قرآن سے بھی محبت ہے، لیکن میں جب مولوی حضرات کی باتیں سنتا ہوں کہ قرآن جو ہے کسی عالم کو بیان کرنا چاہیے، ہر آدمی بیان نہ کرے، تو میں حیران ہوتا ہوں کہ جب میں عربی جانتا ہوں، پروفیسر ہوں اسلامیات کا، قرآن کئی دفعہ پڑھا ہے، کئی دفعہ پڑھا ہے کہ ہمیں اس کا ترجمہ نہیں، ضرور ہم مولوی کے پاس جائیں۔ یہ علماء جو ہیں کیا قرآن کے نعوذ باللہ ٹھیکیدار ہیں کہ ان کے بغیر ہمیں قرآن سمجھ ہی نہیں آتا؟ حضرت سنتے رہے، چونکہ حضرت تو بہت بڑے الحمدللہ بڑے حکیم الامت تھے، بڑی حکمت سے بات کرتے تھے، سنتے رہے۔ جب اس نے بات ختم کی تو آپ نے فرمایا اچھا ماشاءاللہ آپ کو اللہ کے قرآن کے ترجمے پر بھی عبور ہے؟ انہوں نے کہا ہاں جی بالکل، مجھے کسی آیت کا معنی پوچھ لیں۔ آپ نے فرمایا کہ قرآن پاک میں سورۃ الرحمن میں آتا ہے کہ وَالنَّجْمُ وَالشَّجَرُ يَسْجُدَانِ، اس کا ترجمہ کرو۔ انہوں نے کہا جی یہ تو بڑا آسان ترجمہ ہے کہ ستارے بھی اور درخت بھی اللہ کا سجدہ کرتے ہیں۔ اور قرآن پاک میں دوسری جگہ باقاعدہ موجود ہے کہ وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ بُرَا، ستارہ ہے۔ اللہ کے بندے جہاں بھی نجم آئے گا معنی یہی کرو گے؟ اس نے کہا جی اور کیا کر سکتے ہیں؟ تو پھر تم نے قرآن کو سمجھا کیا ہے؟ یہ جو والنجم یہاں ہے، والنجم کے بعد والشجر ہے، وہاں نجم کے بعد اذا ہوا ہے کہ جب وہ ڈوبتا ہے، درخت تو نہیں ڈوبتا نا۔ یہاں مراد یہ ہے کہ دو قسم کے درخت ہوتے ہیں، دو قسم کے بوٹیاں ہوتی ہیں، ایک وہ ہوتی ہیں جو زمین پہ کھڑی ہوتی ہیں جن کی یعنی ساکھ ہوتی ہے، عمود ہوتا ہے، ایک وہ ہیں جو زمین پہ پڑی رہتی ہیں، بیلیں اس کی پڑی ہوتی ہیں، جیسے کدو کی بیل پڑی ہوئی ہے، آپ نے دیکھا ہے کہ متیرے کی اور خربوزے کی بیلیں پڑی ہیں، انگور کی بیلیں پڑی ہیں، تو یہ جو ہیں یہ نجم ہے۔ شجر کہتے ہیں جو اپنے ساکھ پہ کھڑا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو یہ دونوں سجدہ کرتے ہیں، تو یہ معنی نہیں کہ اسی لیے ہم نے اس نے کہا تھا کہ علماء سے پوچھو کہ مطلب جہاں بھی نجم کا معنی آئے گا تم ایک ہی معنی کرو گے؟ اس کے تو سیاق و سباق کو دیکھنا پڑتا ہے۔ بعض اوقات ایک ہی لفظ ہوتا ہے لیکن اس کے معنی کئی ہوتے ہیں۔ مثلا قرآن میں لفظ عین ہے، اب ایک ترجمہ تو اس کا وہی ہے آنکھ ہے، لیکن عین کا معنی جاسوس بھی ہے، جو جاسوسی کر کے خبریں پہنچاتے ہیں ان کو بھی عین کہتے ہیں۔ اور عین کا معنی جو ہے یہ ہمارے یہاں گھٹنا ہے نا، اس کی جو ہڈی ہے اوپر، اس کو بھی عین کہتے ہیں، سورج کو بھی عین کہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اللہ کے بندے اب کیسے ہم فرق کریں گے؟ وہ تو حیران ہو گیا نا، پریشان ہو کے بیٹھ گیا۔ ہم نے فرمایا کہ اگر ہوگا کہ عین طلعت، کہ عین جو ہے وہ طلوع ہوا، تو ہم کہ ہاں اس سے مراد سورج ہے۔ اگر آئے گا عین انکسرت، بھی عین ٹوٹ گئی، ہوں گے ہاں وہ گھٹنے کی ہڈی ٹوٹ گئی بیچارے کی۔
اسی طرح اگر آئے گا عین انفجرت کہ عین جو ہے وہ پھوٹ پڑی ہے، ہاں اس سے مراد وہ چشمہ ہے جو زمین سے پھوٹ رہا ہے، اس کو بھی عین کہتے ہیں۔ فجرنا الارض عیونا، اور اسی طرح اگر کہیں کہ جاسوس نے خبر پہنچائی، کہیں عین النذا اخبرت کہ جاسوس نے جب خبر دی، تو آگے سیاق سباق جیسے بدلتا جائے گا ترجمہ بھی بدلتا جائے گا۔ اس نے کہا کہ جی ہاں بات آپ کی مجھے سمجھ آ گئی ہے، اور میں توبہ کروں، اس تکبر میں نہ رہو کہ ہم قرآن سمجھ لیتے ہیں۔ یہی تکبر جنہوں نے کیا نا، نتیجہ یہ نکلا کہ آخر میں بھٹک گئے۔ اب سر سید جیسا قابل آدمی، اتنا پڑھا لکھا آدمی، فارن کا پڑھا ہوا، جس نے وہاں کالجوں کی بنیاد رکھی، بڑی خدمت کی اس نے، لیکن ان کو بھی یہی شوق تھا مفسر بننے کا ماشاءاللہ۔ انہوں نے تو قرآن کی تفسیر بھی لکھی جس میں ایسی غلطیاں ہیں کہ کوئی جاہل بھی نہیں کرتا۔ اور کئی ہیں جیسے قادیانی ہے، ان کے جو خلیفہ اول تھا نور الدین، اس نے بھی قرآن کے ترجمہ لکھا، اور ہر جگہ اس نے قادیانی کو ثابت کرنے کے لیے قرآن کے معنی بدل ڈالے۔ اسی طرح جیسے آج کل وہ غامدی پیدا ہوا ہے، وہ کہتا ہے قرآن میں رجم کا قصہ ہے ہی نہیں، قرآن میں تو صرف کوڑوں کی سزا ہے، رجم کی تو سزا ہے ہی نہیں، رجم کا انکار کر گیا۔ اور بڑے بڑے لوگوں نے ٹھوکریں کھائی ہیں۔ نتیجہ یہی تھا کہ وہ کسی عالم سے نہیں پڑھے، اگر کسی عالم سے پڑھتے، ان سے پوچھ لیتے، مسئلہ حل ہو جاتا۔ تو اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اس صورت مبارکہ میں ایک تو اللہ نے حلال اور حرام کی تفریق ہمیں بتائی ہے کہ نکاح حلال ہے، زنا حرام ہے۔ اسی طرح مملوکہ جو ملک العین ہے، یعنی وہ باندی جو ہمیں جنگ میں حاصل ہو، مال غنیمت میں، وہ بھی مجاہد کے لیے حلال ہے۔ اور اسی طرح اس میں پھر یہ بھی بیان کیا گیا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، اگر کسی نے زنا کا ارتکاب کیا ہے تو سزا کیا ہے؟ بھی اگر وہ کنوارا ہے تو 100 کوڑے لگیں گے، یعنی اس نے پہلے شادی نہیں کی، اور اگر محسن ہے، شادی شدہ ہے، پھر اس کو رجم کیا جائے گا۔ رجم کا معنی یہ ہے کہ پتھر مار مار کے مار دیا جائے گا۔ ایک تو یہ مسئلہ ہے۔ دوسرا مسئلہ عفق جو میں نے عرض کیا تھا کہ غزوہ بنی المصطلق اور یعنی غزوہ مریسی سے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اصل میں اس غزوے پہ جب آپ گئے نا، منافق بھی سارے ساتھ مل گئے، چونکہ ان کو پتہ تھا کہ آگے مقابلے کرنے والی قوم ہے، وہ مقابلہ نہیں کر سکتی، مسلمان غالب آ جائیں گے، لہذا ہمیں مال غنیمت مفت میں ملے گا۔ ایسے موقع پر تو تلاش ہوتی ہے نا منافقوں کو۔ تو عبداللہ ابن ابی کی قیادت میں بہت سارے منافق جو تھے وہ بھی ساتھ چل پڑے۔ حضور نہیں روکتے تھے چونکہ ظاہراً وہ کلمہ پڑھتے تھے، نمازیں پڑھتے تھے۔ اب اتفاق کی بات یہ ہوتی ہے، باقاعدہ یہ حدیثوں میں یعنی سیاہ کی حدیثوں میں موجود ہے، بی بی عائشہ کی طرف سے بھی روایت ہے اور بھی روایات ہیں، خود بی بی عائشہ بھی بیان فرماتی ہیں۔ سیدہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ اس غزوے میں اللہ نے فتح دی، بڑا مال غنیمت حاصل ہوا، واپس آ رہے تھے تو راستے میں جہاں پڑاؤ کیا، آرام کیا،
کہتی ہے کہ اللہ کی شان یہ ہے کہ تہجد کے وقت میں اٹھی تاکہ میں انسانی تقاضے پورے کرنے کے لیے قافلے سے دور چلی گئی، کیونکہ پہلے کو وہاں راستے میں حمام تھوڑے ہوتے تھے، مرد ہو یا عورت دور جاتے تھے تاکہ کسی کو پتہ بھی نہ لگے، کوئی آواز بھی نہ سنے۔ فرماتی ہے میں دور چلی گئی، واپس آئی، خدا کی شان ہے میرے گلے میں ایک ہار تھا، سپیوں کا ہار، سونے چاندی کا نہیں تھا، وہ بھی میں نے عاریتاً اپنی بہن بی بی اسبا سے مانگا تھا، وہ ہار نہیں تھا میرے گلے میں۔ میں گھبرا گئی، بھی ہار کہاں گر گیا؟ میں نے پہلے اصل جگہ کو دیکھا، پھر چل پڑی، میں کہاں گئی تھی قضاء حاجت کے لیے، وہاں گئی اور کافی دور تک میں گئی، وہاں بھی نہیں ملا۔ اتنی دیر میں قافلے کے چلنے کا وقت ہو گیا، تو صحابہ نے ہودج جو ہے میرا ہودج اٹھایا اور میرے اونٹ پہ رکھ دیا۔ ہودج جیسے پال کی بنی ہوتی تھی، اس میں بیٹھ دی۔ بی بی فرماتی ہے کہ ایک تو میری عمر چھوٹی تھی، دوسرا میرا بدن چھلیلا تھا، میرا کوئی وزن ہی نہیں تھا، اٹھانے والوں کو یہ پتہ ہی نہیں لگا کہ بی بی عائشہ اندر ہے یا نہیں ہے۔ قافلہ چل پڑا، میں واپس آئی، اب دیکھا، سوچا کیا کروں کہ اگر میں قافلے کے پیچھے دوڑوں تو وہ اونٹوں کی رفتار ہے، میں ان کا مقابلہ تو نہیں کر سکتی، نتیجہ یہ ہے کہ میں صحرا میں بھٹک جاؤں گی۔ تو بی بی فرماتی ہے میں نے سوچا کہ اچھی بات یہی ہے کہ میں یہیں لیٹ جاؤں، آخر جب یہ قافلہ رکے گا نماز کے لیے تو حضور میرے ہودج میں پتہ تو کریں گے نا، جب نہیں پائیں گے تو میری تلاش کریں گے۔ ایک صحابی تھے حضور کے، صفوان معطل السلمی، اس کی ڈیوٹی یہ ہوتی تھی کہ وہ قافلے کے پیچھے چلتے تھے، 8-10 گھنٹے کا فاصلہ رکھ کے کہ قافلہ چل جائے، پھر بعد میں آتے تھے اسی جگہ، پھر وہ ساری جگہ ڈھونڈتے تھے کہ کوئی کسی کا سامان تو نہیں رہ گیا۔ تو بیوی کہتی ہیں کہ وہ صفوان نے آ کے اونٹ بچھایا تو میں نے اٹھ کے دیکھا تو اس نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون، کیونکہ مجھے وہ بچپن میں دیکھ چکے تھے، مجھے پہچان گئے کہ یہ تو حضور کی بیوی ہے، زوجہ امہات المومنین ہے، اس لیے انہوں نے کہا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور آگے میرے قریب وہ اپنے اونٹ کو بٹھا دیا اور مجھے کہا کہ بی بی میں دور ہو جاتا ہوں، آپ اونٹ پہ بیٹھ جائیں۔ اللہ کی شان دیکھو، وہ کہتی ہیں کہ ان کو وہی ہار بھی نظر آ گیا، انہوں نے کہا یہ ہار بھی پڑا ہوا ہے، یہ بھی اپنا لے لیں۔ تو بی بی عائشہ فرماتی ہیں واللہ مجھے خدا کی قسم ہے میں نے ایسا پاک باز نوجوان زندگی میں نہیں دیکھا کہ اس نے میری طرف پھر دوبارہ نظر ہی نہیں اٹھائی۔ مجھے اونٹ پر چڑھانے کے لیے بھی سہارا نہیں دیا، میں بیٹھ جاتی، پھر وہ آگے مہار پکڑ کے چل پڑتے اور میں اونٹ کے اوپر۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قافلہ جہاں رکا تھا اور بی بی نہیں ملی تو انتظار میں تھے، بی بی فرماتی ہیں کہ جب میں اونٹ پہ بیٹھی ہوئی صفوان کے ساتھ پہنچی تو حضور نے کہا الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، چونکہ حضور کو یقین تھا کہ ایک تو میری بیوی پاک ہے، دوسرا صفوان صحابی ہے، وہ بھی پاک آدمی ہے، لیکن عبداللہ ابن ابی منافق کو موقع مل گیا۔ دشمن تو پھر ایسے موقعوں کی تلاش میں ہوتا ہے۔ اس نے قافلے میں شور شروع کر دیا کہ جناب یہ ہو سکتا ہے کہ ایک نوجوان مرد ہو، ایک نوجوان لڑکی ہو اور اندھیرا ہو اور پوری رات ہو، اکیلے ہوں اور وہ
کیسے پاک صاف آ سکتی ہے؟ اس نے تہمت لگائی نعوذ باللہ سیدہ عائشہ پہ. اور یہ بات پھیلتی گئی، حضور کو خبر ملی، حضور نے حکم دیا ابھی قافلہ چلاؤ. اب حضور نے مناسب یہی سمجھا کہ ابھی یہاں ہم تحقیق کریں، باتیں کریں، بات سے بات بڑھ جائے گی، آپ نے حکم دیا قافلہ چلاؤ. راستے میں ایک جگہ رکے تو وہاں کچا کنواں بنایا جاتا تھا پانی کے لیے، فوراً کھدائی کر کے پانی نکالا جاتا تھا. قاعدہ یہ تھا کہ جب کنواں نکالا جائے تو پہلے حضور کی مشکیزیں بھرے جائیں، پھر حضرت ابوبکر اور حضرت عمر کے مشکیزیں بھرے جائیں، اس کے بعد جو ہے پھر باقی لوگ بھریں. کنواں بنا. حضرت عمر کا غلام جو تھا وہ مشکیزیں لے کے وہاں پہنچا تو وہاں عبداللہ ابن ابی کا غلام بھی مشکیزیں لے کے آیا ہوا تھا بھرنے کے لیے. انہوں نے کہا ٹھہر جاؤ، پہلے حضرت عمر کا بھریں گے پھر تم بھرو گے. انہوں نے کہا کیوں؟ حضرت عمر کا کیوں زیادہ حق ہے؟ اس سے بات بڑھی. حضرت عمر کے غلام کے ہاتھ میں لاٹھی تھی، انہوں نے لاٹھی ماری تو اس کا سر پھاڑ دیا. اب عبداللہ ابن ابی کو پتہ چلا. اس بدبخت کو بات بڑھانے کا ایک اور موقع مل گیا، اور اس نے صحابہ کے شان میں جو گستاخی کی. یاد رکھو صحابہ کے شان میں گستاخی ہمیشہ کافر کرتا ہے یا منافق کرتا ہے، مومن نہیں کرتا. ایک بات ہمیشہ پکی یاد رکھ لیں. اللہ کے قرآن میں دیکھیں کہ جب ان کو کہا گیا آمنو کما آمن الناس، مکے والو ایمان لاؤ جیسے صحابہ ایمان لائے ہیں. الناس اس وقت اور کون تھے ما سوا صحابہ کے؟ تو سب سے پہلی گالی مکے کے کافروں نے دی کہ انؤمن کما آمن السفہاء. اچھا ہم ایمان لائے جیسے یہ بے وقوف ایمان لائے ہیں. ان نے کیا دیکھا؟ حضور کے پاس نہ مال ہے، نہ دولت ہے، نہ طاقت ہے، کیسے ایمان لائے؟ ان بے وقوف ہیں. اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ جواب نہ دیں، میں تیرے یاروں کا جواب خدا عرش سے دے گا. اللہ نے جواب دیا کہ الا انہم هم السفہاء ولکن لا يعلمون. اللہ نے فرمایا یہ بدبخت بے وقوف ہیں جو صحابہ کو بے وقوف کہہ رہے ہیں. ان کو صحابہ کے علم کا مقام ان کے مقامات کا پتہ ہی نہیں ہے، جاہل ہیں. تو یہاں بھی سب سے پہلی گالی کافروں نے دی. یہ تو قرآن ہے نا، یہ کوئی عام کتاب تو نہیں ہے. اسی طرح دوسری جگہ دیکھیں، وہاں بھی میرے اللہ نے ارشاد فرمایا کہ الا تنصروہ فقد نصرہ اللہ. اگر تم میرے مدنی کی مدد نہیں کرو گے تو کیا ہو گیا؟ اللہ مدد کرے گا. اور وہ مدد کیسے کی؟ اذ اخرجہ الذین کفروا، جب کافروں نے نکالا. تو اب نکالنے والے کافر تھے اور جانے والا نبی اور صدیق تھا. ان کو اللہ نے کافر کہا. اذ اخرجہ الذین کفروا ثانی اثنین اذ ہما فی الغار. جب کافروں نے نکالا تو اب نکالنے والے کافر بنے، اور ایمان والا میرا مدنی ہے اور ساتھ حضرت صدیق ہے. اسی لیے امام شافعی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ بھائی اگر قرآن کو دیکھو تو 3 جماعتوں کا ذکر ہے. تم خود غور کرو کہ کون سی جماعت میں ہو.
تو ساتھیوں نے پوچھا حضرت کون سی جماعت؟ فرمایا والسابقون الاولون من المہاجرین، ایک جماعت تو وہ صحابہ مہاجرین کی ہے جنہوں نے مکہ سے ہجرت کی، دوسری جماعت کون سی ہے؟ والانصار، ایک مدینہ منورہ کے انصار ہیں جنہوں نے سینے سے لگایا، یہ دو، اور تیسرے کون ہے؟ فرمایا والذین اتبعوہم بإحسان، جو ان مہاجرین انصار کی اتباع کریں اخلاص کے ساتھ۔ تو یہ تین جماعتیں ہیں۔ فرمایا بھائی اب ہم نہ تو مہاجر بن سکتے ہیں نہ ہم انصار بن سکتے ہیں، وہ تو گزر گیا دور، اب ایک قسم باقی ہے کہ ہم ان کے غلام بن جائیں۔ اگر ہم ان کے غلام نہ بنے تو پھر ہماری خیر نہیں، پھر ہمارے لیے بھی جہنم ہے، چونکہ اللہ نے وعدہ ان تین سے کیا ہے کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ تو عبداللہ ابن ابی بدبخت نے بھی صحابہ کو گالی دی کہ سمن کلبک یاکلک، ایک محاورہ بھی ہے، اس نے اپنے ساتھیوں سے کہا اچھا اسی لیے کہتے ہیں اپنے کتے کو کھلاؤ پلاؤ تاکہ تمہیں کاٹ کھائیں، ہم نے ان کو کھلایا پلایا ابھی ہمیں کاٹتے ہیں، یعنی اس نے صحابہ کے بارے میں یہ بات کی۔ اور پھر ان سے کہا کہ دیکھو دو باتیں یاد رکھو، ایک تو واپس جانے کے بعد لا تنفقوا علی من عند رسول اللہ، حضور کے بعد جو لوگ ہیں ان کو مدد نہ دیا کرو، نہ کھانا نہ پیسہ نہ کھجوریں، کچھ نہ دو، جب کچھ نہیں دو گے خود بخود بھاگ جائیں گے۔ اور دوسری بات یہ کی کہ لئن رجعنا الى المدینۃ لیخرجن الاعز منها الاذل، کہ جب ہم مدینے جائیں گے جو غالب ہیں وہ کمزوروں کو نکال دیں گے، مانا ہے کہ ہم غالب ہیں ہم نکال دیں گے ان کو۔ تو یہ بھی صحابہ کے خلاف اور عائشہ صدیقہ کے خلاف سازش کرنے والے کون تھے؟ منافق تھے۔ ہاں یہ اتفاق ہے بعض مسلمان بھی بیچارے ان کے پراپگنڈے کا شکار ہو گئے، جیسے حضرت حسان شکار ہو گئے۔ اچھا بی بی حمنہ، یہ بی بی زینب کی بہن ہے، بی بی حمنہ بنت جہش، یہ زینب بنت جہش کی بہن ہے، چونکہ اس کی بہن پر بی بی عائشہ سوکن تھی نا، تو اس غصے میں بی بی حمنہ بھی ان سے مل گئی، لیکن بی بی زینب نے کوئی بات نہیں کی۔ یہ اللہ کی شان ہے۔ اور جب واپس آئے حضور کی خدمت میں عبداللہ ابن ابی کا بیٹا حاضر ہوا، اس کا نام بھی عبداللہ تھا، عبداللہ ابن ابی۔ اچھا خدا کی شان ہے کہ باپ رئیس المنافقین تھا اور بیٹا مومن تھا پکا۔ وہ آیا اور نے کہا حضور مجھے پتہ لگا ہے کہ میرے باپ نے ایسی گستاخی کی ہے، آپ مجھے اجازت دیں میں اس کی گردن کاٹ کے آپ کے قدموں میں رکھوں۔ آپ نے فرمایا نہیں، لا تقتل، خبردار اپنے باپ کو کبھی قتل نہ کرنا۔ نے کہا حضور آپ کی گستاخی کے بعد وہ زندیق ہے؟ حضور بالکل نہیں، پھر لوگ کہیں گے کہ حضور اپنے ساتھیوں کو بھی قتل کرتے ہیں، ان کو موقع مل جائے گا اعتراض کرنے، بس اللہ پہ چھوڑ دو۔ لیکن اس سے صبر نہیں ہوا، وہ اپنے گھر کے دروازے پہ آ کے کھڑا ہو گیا اور تلوار نکال لی۔ اس کا باپ آیا اور کہا ٹھہر جاؤ، جب تک تم یہ نہ کہو کہ میں ذلیل ہوں اور محمد اور اس کے ساتھی عزیز ہیں اندر نہیں جا سکتے۔ تم نے ان کو ذلیل کہا ہے؟ لوگوں نے سمجھا تمہارا باپ سے کہا میرا باپ ہے تو کیا ہو گیا، اللہ کے نبی سے تو اس کی شان بڑی نہیں ہے نا۔ آخر اس نے کہا، جب اقرار کیا پھر اس نے تلوار ہٹے کہا آپ جاؤ گھر میں۔ تو اس میں یہ بڑا اہم بڑا عظیم قصہ ہے، زندگی باقی تو بات باقی، واللہ اعلم۔